مر جاؤ گے یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, برباد ہو جائے گی تمہاری زندگی. سارے جمعے اتوار کے بیانات ختم, مسائل کے سیشن ختم, میں ساس بہو کے جھگڑے بیٹھ کے نمٹاتا رہوں گا. میرا نظریہ یہ بھائی بہو لاؤ, بچوں کی شادی ٹائم پہ کرو, بولو بھائی آئے گی نہیں اس گھر میں, سمجھ رہے ہو, ٹینشن مت پالو اپنے لیے, آئے گی دوسرے گھر میں. اپنے بیٹوں سے جا کے ادھر ہی جا کے مل لیا کرو, بہو سے بھی عزت دے دی کہ ٹھیک ہے بیزتی کا خطرہ ہوا تو بیزتی سے پہلے نکل آؤ. کیا خیال ہے؟ آج کل کی بہویں مارکیٹ میں کہاں سدھری بھی آ رہی ہیں یار. میں جانتا ہوں جوائنٹ فیملیوں میں عزت دار لوگ بڑے تمیز سے رہ رہے ہیں, ہمارے اپنے ریلیٹیو ہیں, ساری بہویں اکٹھی بڑی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں وہ لوگ, لیکن ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا. اب ہم جب لائیں گے ہمیں کیا پتا ہے اگلا نکلے گا کیا, اچھے نکل آئے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو بھائی ہماری تو زندگی برباد ہو جائے گی یار. تو میں جوائنٹ فیملی کا اس زمانے میں قائل نہیں ہوں. الگ الگ صاحب بچوں سے بھی میں نے بولا ہے, ابھی ایک بچہ نے اشارے بھیجے نا, میں نے کہا بیٹا گھر ارینج کر لے, شادی میرے خرچے پہ ہوگی تیری, یہاں نہیں آئے گی. اب آپ کہہ سکتے ہو مجھ سے آپ گھر بھی بچے کے لیے آپ ارینج کر لیں, اور میرے ماشاءاللہ 8 بیٹے ہیں, تو اگر میں 13 گھر میں چلاؤں گا تو IMF سے مجھے قرضہ دلا دو بھائی. اور بیٹے میں ایک بھی نالائق نکل آیا نا جس کو عادت ہو گئی ابا کا مال کھانے کی, وہ تو میرے بچے پیدا کرنے والے بیانات روزانہ سنے گا بیٹھ کے, خوب اسپیڈ سے بچے نکالے گا اور میری گودوں میں لا کے ڈالتا رہے گا. سمجھ رہے ہو؟ پھر بھی مجھے قبول ہے یار, ہمارا ظرف بہت بڑا ہے الحمدللہ, لیکن بگڑ جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا کہ ابا جب تک میں کما نہیں رہا تو فی الحال میرے بچے بھی آپ پالیں, میری بیگم کو بھی آپ پالیں, کوئی بات نہیں, بہو بھی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے, پال لیں گے یار, جہاں اللہ نے اتنا کھلایا ہے اور کھلا دے گا. لیکن مسئلہ بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جب فری پھوکٹ کی لڑکوں کو عادت پڑتی ہے نا, ایک دفعہ بگڑ گئے تو قیامت تک نہیں اٹھتے. تو لڑکوں پہ تو ذمہ داریاں ڈالو. ایک واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ہمارا ایک جاننے والا ٹھیکیدار ہے, بہت پیسہ ہے اس کے پاس. میں نے کہا یار تمہیں اللہ نے اتنا نوازا ہے, اتنا تم کما رہے ہو. کہتا ہے یہ سب میرے باپ کی مہربانی ہے. میں نے کہا شاید اس کے باپ نے بہت پیسہ دیا. کہہ رہے نہیں, میرے باپ نے میرے سامنے سے روٹی چھین لی تھی. کہہ رہا میں ہڈ حرام تھا ونس اپون اے ٹائم, باپ کے ٹکڑوں میں پلتا تھا, گھر آ کے کھاتا رہتا تھا, اور جا کے لڑکوں میں بیٹھ کے سٹے. کہہ رہا میرا باپ سمجھاتا رہتا تھا بیٹا کچھ کر, بیٹا میں کرتا نہیں تھا. ایک دن باپ نے میرے سامنے سے کھانا ہٹا لیا, بولا آج کے بعد تو اپنے خرچے پہ کھائے گا. کہہ رہا اس وقت تو مجھے بڑی بے عزتی, لیکن باپ نے میری خیرخواہی میں کیا, سمجھ رہے ہو, مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. کہتے ہیں نا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. بچوں سے بعض دفعہ سہارا چھینا جاتا ہے تاکہ اپنے پاؤں پہ چلنا سیکھیں. بچہ سمجھتا ہے میرا باپ ظالم ہے, مجھ سے بیساکھی چھین رہا ہے. بھائی ڈاکٹر یا باپ بیساکھی آپ سے اس لیے نہیں چھین رہا کہ آپ کو وہ گرانا چاہتا ہے, وہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے. بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ایسے حالات آتے ہیں کسی نوجوان پہ کہ وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو شاعر نے اسی کو کہا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. اللہ بعض دفعہ سہارا چھینتے تاکہ تم خود چلنا سیکھو. تو کہہ رہے ہیں میرے باپ نے میرے سامنے سے کھانے کی پلیٹ ہٹا لی اور کہا تو اپنے خرچے پہ کھائے گا. کہہ رہا اس وقت تو مجھے بڑی بے عزتی محسوس ہوئی, لیکن جب ہوش آیا تو میں سمجھ گیا. اس کے بعد میں نے کمانا شروع کیا, محنت کی, اور آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے وہ آدمی. تو ڈر یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اپنے خرچے پہ کرانا شروع کر دو, پتہ چلا وہ کیا بن گئے, اپاہج. تو کراؤ ضرور. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب کبھی آپ بیان کرتے ہو اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرا دیا کرو, کبھی آپ کا بیان آ رہا ہے نہیں کرایا کرو. بھائی یہ بچوں کی نوعیت پر ہے. جس بچے کے بارے میں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یہ اپاہج ہے, کر کچھ نہیں رہا ہے, یہ نالائق آدمی ہے, اس کی کبھی بھی مت کراؤ. کیونکہ اگر اس کی تم نے شادی کرا دی, وہ اسپیڈ سے بچے نکالے گا دبا کے, اور تمہاری گود میں لا کے ڈالتا رہے گا, خرچہ ایک بھی نہیں اٹھائے گا, اور پھر اور پوستی ہو جائے گا وہ. لیکن اگر بچہ سمجھدار ہے, آپ سمجھتے ہو کہ جو کام اس کے ذمہ لگایا جاتا ہے وہ کر رہا ہے, پڑھائی کو فوکس کیا ہوا ہے اور محنت کر رہا ہے, اس کی اپنے خرچے پہ کرایا کرو. اس سے تمہارے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا, تمہیں بھی اولاد ملے گی, پوتے نواسے ملیں گے, بچہ برائیوں سے بچے گا. لیکن کرانا اس گھر میں نہیں ہے. بیٹا بڑا ہو, چل بھائی دوسرے گھر میں بہو آئے گی, اپنے لیے ٹینشنیں مت پالو. بہت خطرناک لڑائیاں ہوتی ہیں عورتوں کی, اور ان لڑائیوں میں انسان کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. اپنی لڑائیوں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اپنی لڑائی میں. اپنی لڑائی میں یہی ہے کہ شکست مان کے قبول کر لینا ہے, وہ دب جائے گی. بھائی آپ کا بیوی سے پھڈا ہو گیا, دلائل کی دنیا میں گئے, بیگم کی سمجھ میں نہیں آیا, آخر میں آپ بولو میری غلطی آئندہ نہیں ہوگا, ختم ہو گیا پھڈا. کیا خیال ہے؟ بہو کو یہ سمجھانا نا کہ تم بول تمہاری غلطی ہے, یہ نہیں. اور اس سے بعض دفعہ ساس ظالم ہوتی ہے, وہ اور جری ہو جاتی ہے. تو اپنی غلطی میں تو یہی ہے کہ آپ سوری کر لو گے یا جھک جاؤ گے, بولو گے ٹھیک ہے جی, مٹی پاؤ گے. تو لیکن خواتین کے میں ایسا نہیں ہوتا. وہ کہتی ہیں جس کی غلطی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, اور کون غلطی مانتا ہے اس زمانے میں. قرآن میں جو لکھا ہے کہ ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں, اس کی وضاحت کر دیں.
دیکھو اس کا ایک غلط مطلب ہے, ایک صحیح مطلب ہے. غلط مطلب اس کا یہ ہے کہ پاک مردوں کو ہمیشہ پاک عورتیں ہی ملتی ہیں, لہذا بندہ خراب ہوگا تو خراب بیوی ملے گی, یہ غلط مطلب ہے. بعض دفعہ بیوی پاک دامن ہوتی ہے, بندہ کیا نکلتا ہے, 2 نمبر. تو یہ جو قرآن نے کہا ہے طیبات للطیبین, پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے, پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے, اس کا مطلب ہے کہ پاکیزہ مردوں کی رغبت کس میں ہوتی ہے, پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے, اور پاکیزہ عورتیں ہمیشہ پاکیزہ آدمی چاہتی ہیں. یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے بنگی اور چما ٹائپ کے لوگ ہیں نا, یہ ان کو اسی میں الجھنے دو. اللہ کہتے ہیں خود پاک بنو اور تلاش کیا کرو پاکیزہ عورتیں, کیونکہ پاکیزہ آدمی عورت بھی کیا چاہے گا, پاک دامن. تو ان کی رغبت اس میں ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور خبیث مردوں کو رغبت کس میں ہوگی, خبیث لوگوں میں جیسی روح ویسے فرشتے, عام طور پر ایسا ہوتا ہے. اور خبیث عورتوں کو بھی رغبت کس میں ہوتی ہے, خبیث ان کو بھی نظریں جھکانے والے شریف شرفا چاہیے, نہیں ماڈرن چاہیے, ماڈرن. اکثر میں واقعہ سناتا ہوں نا, ایک خاتون نے کہا میرا میاں لڑکیوں سے اتنے منہ کالے کرتا ہے اور ایسے کرتا ہے یوں کرتا ہے, میں بہت ٹینشن میں آئی ہوئی ہوں. میں نے کہا جب تیرے میاں کے بجائے جب تیرے لیے کوئی ایسے تو نہیں, میں نے کہا یعنی دل چاہ رہا تھا کہ ان کو یوں کہوں, لیکن میں نے ان کو اتنا تو کہا, میں نے کہا آپ کے لیے جب رشتے آئے ہوں گے نا, ٹوپی والے داڑھی والے نظر جھکا کے بیٹھے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے نہیں ہیں. ویسے تو ٹوپی داڑھی والے بھی بڑی بڑی فلمیں چل رہی ہیں آج کل, خالی ٹوپی داڑھی سے کبھی متاثر مت ہو. بڑی بڑی فلموں نے ٹوپیاں بھی پہنی ہوئی ہیں, داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ معاملات کرو, آدمی کہتا ہے ابے بھائی بہت پہنچی ہوئی چیز ہے یار. لیکن شریف شرفا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے, علماء سے تعلق ہے اور حلال حرام کا فرق کرتا ہے. میں نے کہا ایسا کوئی رشتہ آیا ہوگا تو آپ نے فنڈامنٹلی سمجھ کے ریجیکٹ کر دیا ہوگا. ہمیں ماڈرن چاہیے. ہمیں کیا چاہیے, ماڈرن. رشتہ لینے آئے تو جینز میں آئے اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہو اس نے, پوری شرٹ ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں اس طرح کیپ پہنا ہوا ہو, کالا چشمہ, اندھیرے میں بھی کالا چشمہ لگایا ہوا اس نے, ہم نے بھی لگایا تھا لیکن دھوپ ہو رہی تھی, بلا وجہ نہیں لگایا جاتا, تو وہ اندھیرے میں بھی کالا چشمہ لگا کے آئے. اور اگر چڈی بنیان میں آئے تو ویل ڈن, بہترین رشتہ ہے یہ, کیونکہ بہت براڈ مائنڈیڈ, چونکہ یہ ہمیں بھی پورے کپڑے پھر نہیں پہنائے گا. میں نے کہا جب آپ کے لیے کوئی اس طرح کا مولانا ٹائپ کا یا نیک شریف شرفا نماز روزے والا آیا ہوگا تو آپ نے کہا ہوگا نہیں ہمیں ماڈرن لائف چاہیے. اس خاتون نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرضی واقعات ٹیلی فونوں کے سنا رہے ہوتے ہیں, آپ کیوں کسی پہ الزام لگا رہے ہو؟ یہ میں فرضی نہیں سنا رہا, یہ میں سچی مچی کے سنا رہا ہوں, میں فرضی نہیں سناتا ایسے واقعات. کہتے ہیں کہانیاں سناتا رہتا بیٹھ کے, کہانیاں نہیں واقعات سنا رہا ہوں جو ہو رہے ہیں سوسائٹی میں چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کوئی ماڈرن شاڈرن, آپ نے کہا ہوگا ہمیں یہ نہیں ٹوپی والا نہیں چاہیے, ماڈرن چاہیے. ہم نے کہا ہاں ہم تو یہی تھے. میں نے کہا مل گیا ماڈرن. ماڈرن تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. ماڈرن کیسا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی کیا ہوا, دیکھ لیا تو کیا ہو گیا, وہ آپ کو بھی پردہ نہیں کرائے گا اور خود بھی گھومے گا. تو ماڈرن ہوتا ہے. میں نے کہا ماڈرن مل گیا آپ کو, اب لائف کو آپ نے کیا کرنا ہے, انجوائے. یہ چھچھوری پنے والی باتیں اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں اس کو میں نے بتایا, اس سے تو میں نے تمیز سے بات کی, لیکن دل چاہ رہا تھا اس طرح سے بتاؤں کہ اب یہ چھچھوری باتیں چھوڑ دو. فلانی انٹی کو دیکھا, یہ چھچھور ہم غریبوں انڈا موڑ والوں کا کام ہے, غریبوں کا, جن کے گٹر بہ رہے ہیں. یہ انگریزوں میں نہیں ہے. انگریزوں میں کسی کو دیکھ لیا, دیکھنا بھی, وہ ان کو گلے ملتے ہیں, کسنگ وسنگ بھی چلتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. براڈ مائنڈیڈ, یہ گھٹیا لوگوں کے گھٹیا مسائل ہیں, یہ غریبوں کے مسائل ہیں. اس کی بیوی دیکھ لی اور پھر اس کو یوں کیوں دیکھ لیا, اس کو ادھر کیوں دیکھ لیا. میں نے کہا کیا خاتون آپ کو شرم نہیں آتی, غریبوں والی باتیں کر رہی ہو آپ. اور اس کا حل یہی ہے کہ آپ بھی لائف کو انجوائے کریں. آپ وسیم سے ملیں, جمشید سے ملیں, کیا خیال ہے؟ آپ کا شوہر بولے بیگم یہ کیا کر رہی ہو, تو کہ کوئی بات نہیں, جب تم گل چمن سے مل سکتے ہو, تم مسرت سے مل سکتے ہو, تم شاہین سے مل سکتے ہو, تو میں نے اگر جمشید سے مسافہ کر لیا تو کیا ہو گیا اس میں. میں نے کہا اب دونوں لائف کو کیا کریں, انجوائے. سمجھ رہے ہو, یہ حال ہوگا. اس سے ہم غریب اچھے میرے بھائی, کیا خیال ہے, اس سے ہم کیا ہے, غریب اچھے. تو اس لیے خواتین سے کہتا ہوں بوائے فرینڈ کے اصول الگ ہوتے ہیں, ہسبینڈ کے اصول بولو الگ ہوتے ہیں. ہسبینڈ دیکھو تمیز ہے انسان کا بچہ, اور 2-3 شادیوں والا زیادہ اچھا ہسبینڈ ہے, یہ بھی آپ کو بتا دوں میں, کیونکہ وہ 2 گھر آلریڈی چلا رہا ہے. اس نے تو تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ 2 بیویاں 3 بیویاں چلا سکتا ہے وہ, تو چوتھی والے کو تو آنکھ بند کر کے دیا کرو. میری تو 4 ہو گئی ہیں تو میں اپنے آپ کو فیور نہیں کر رہا. چوتھی والے کو تو آنکھ بند کرے بھائی, جو 3 گھر چلا رہا ہے اتنے سالوں سے, چوتھا بھی چلا لے گا وہ. خواتین کو نفرت اتنی ہے دوسری شادی والوں سے, نہیں ہم دوسری, میاں اپنا ہی ہونا چاہیے. اب دیکھ لیا اپنا دیکھ لیا نا کیسا نکلا وہ اکیلا اکلوتا اپنا. وہ تو بیویوں سے اس کے تعلقات ہیں, اپنا کہاں ہے. تو اس لیے بہرحال آپ دوسری والی کی بیوی نہ بنے, لیکن پہلی والے میں دیکھیں کہ وہ سمجھدار ہے, اس کے ٹوپی کبھی کبھار تو پہنے نا ٹوپی, اتنا بھی کلچر سے دشمنی. جمعے کے دن بھی ٹوپی نہیں پہن رہا, اس کا مطلب یہ گوروں کی طرف اس کا میلان زیادہ ہے. جمعے کو نہا دھو کے نماز پڑھنے جاتا ہو, عید بقرعید پہ نہا دھو کے جاتا ہو, کبھی کبھار قربانی کرتا ہو, یہ تھوڑا سا اس میں مذہب کا ٹچ اگر نہیں آ رہا
تو پھر بھائی اس کے لیے جمشید, آپ کے لیے جمشید اور وسیم برابر, اور اس کے لیے نوشین اور فرحت برابر ہے. تو خواتین بہت غصہ کرتی ہیں, ایسی باتیں کرتا کیوں ہے, جب بھگتو گی نا تو پتہ چلے گا. وہ لوگ بالکل صحیح کہہ رہا تھا. اچھا میرے بھائی, اپنی بچیوں کے لیے بھی داماد انسان کا بچہ تلاش کیا کرو. رشتہ لینے کے لیے ادھورے کپڑے پہن کے آ رہا ہے نا, بولے تو ابھی اتنا بدتمیز ہے, بعد میں کیا نکلے گا تو. رشتہ لینے آئے نا تو کچھ پراپر ڈریس ہونا چاہیے اس کا. ایک صاحب نے بتایا, ہم یو ایس اے میں تھے تو رشتے کی بات چلی, لڑکا چڈی میں نا باہر کہیں والی بال کھیل رہا تھا چڈی پہن کے. اس کو بتایا تمہارے ہونے والا سسرال آیا ہوا ہے, تو ساس سسر آئے ہوئے ہیں تم سے ملنے. وہ چڈی میں ہی آگے بیٹھ گیا ان کے سامنے. اب وہ چونکہ انڈا